تھوڑا-سا اس کو پیچھے کل والے لیسن کے ساتھ پہلے کنیکٹ کریں گے۔ ہم بات کر رہے تھے کل آیت نمبر 165 فرام سورہ بقرہ، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگوں میں سے کچھ جو ہیں وہ اللہ کے still there are some who take others as Allah's equal، تو اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور پھر ہم دیکھ رہے تھے وہ اوروں کیا ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے منی، ہو سکتا ہے اسٹیٹس، اور اسی کی نیکسٹ آیا ہے consider the day when those who misled others will disown their followers، جن لوگوں کے پیچھے پڑھ کر، یعنی یہاں پر کہا کہ اوروں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، حالانکہ تو انسانوں کو کہا تھا، کوئی بت اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں، رائٹ؟ we've talked about this at length yesterday۔ تو قیامت کے دن کا انہوں نے کہا کہ وہ تو بالکل ڈس اون کر دیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا، ہم نے نہیں انہیں پیچھے لگایا تھا، یہ خود ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ when they face the torment and the bonds that united them will be cut off، تو دس از دا ٹائم کہ ہم سنبھل جائیں، سدھر جائیں، یہ ہمارے کسی کام نہیں آنے والے۔ جن لوگوں کو یا پھر اپنی منی، اپنا سٹیٹس، یا اپنی فیشن سینس، یا کسی بھی چیز کو اگر ہم اللہ سے اوپر کر رہے ہیں، تو اسی کو اس میں شرک کہا گیا کہ اللہ کی جو بات ماننی چاہیے تھی، جہاں اس کو محور ہونا چاہیے تھا، وہاں پر کچھ اور ہے۔ تو ہم کل بھی اس بارے میں بات کی کہ کیا صرف بتوں کی پوجا شرک ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے فیم، لوگوں کی اپروول کی خاطر وہ چیزیں پوسٹ کی جاتی ہیں، ویسی پکچرز لگائی جاتی ہیں، ویسے ڈریس اپ ہوا جاتا ہے جو لوگ اپروو کرتے ہیں، وائرل ہونے کی خاطر، ریچ کی خاطر، کیا کیا کچھ نہیں کیا جاتا آج کل، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہے۔ چھوٹے بچوں کو کانٹینٹ بنایا جا رہا ہے، فضول قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، کانسٹنٹلی گاسپ کیا جاتا ہے، جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ پورے ان کے قوالی نائٹ سمیت وہ آ رہا ہے سارا میڈیا کے اوپر، پھر جب ان کے بریک اپس ہو جاتے ہیں، پھر وہ پوری لڑائیاں ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کی، یعنی اپنی ریچ کی خاطر، لوگوں کے اپروول کی خاطر۔ کسی کو کیا ضرورت ہے کہ ایک ادھر سے لڑکی اپنا دراصل یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا اور اس نے مجھے یہ کہا تھا اور میں نے پھر اسے، یعنی اس کو لوگوں کا اپروول چاہیے۔ بھئی آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ نہیں اس بندے کے ساتھ میری نیب رہی، آپ لوگوں کا عدالت میں کیس چل رہا ہے، پورے جہان کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے؟ اپروول۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس لینتھس تک جا رہے ہیں لوگوں کے اپروول کے لیے، فیم کی خاطر کیا کیا چیزیں پوسٹ کی جاتی ہیں اپنے ہی رشتوں میں۔ یہ تو ہم پہلے ہی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی فالس ایموشنل اٹیچمنٹس کی، کہ چاہے وہ اپنی اولاد کے دعائیں کر کر کے اولاد لیتے ہیں اور پھر انہیں میں لگ کر ہماری نمازیں تک رہ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یا کوئی بھی اور ریلیشن شپ، ہسبینڈ وائف، آپ ایک بہت پیارا رشتہ ہے، آپس کا رشتہ اجر کا باعث ہے ان کا، لیکن جب آنکھوں کی ٹھنڈک جہاں سے بات شروع ہوئی تھی ہماری ربنا ہب لنا والی، تو پھر اس کے بعد یہی رشتے اتنے زیادہ کہ ان رشتوں کی خاطر ہم وہ کچھ کرنے کو تیار ہیں جو خود اللہ نے منع کیا ہو شاید، یا پھر اگین ان کو محور بنا لینا، اپنی منی اور سٹیٹس کی خاطر اسراف کر رہے ہیں، پھر دکھاوا کر رہے ہیں، یا پھر اگین اپنے بزنس کی خاطر دن رات ادھر ہی کنزیومڈ ہیں۔ سب سے پہلے پھر جو چیز افیکٹ ہوتی ہے وہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ سب کو ہم نے دیکھنا ہے کہ صرف بت ہی شرک نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑا جو ہمارا پرابلم ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ابیوسو ریلیشن شپس میں رہتے ہیں، سال ہر سال رہتے ہیں، اور پھر کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ ابھی صبح ایک لڑکی تھی کہنے لگی میں نے ACCA کیا ہوا ہے، یعنی اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے اور جاب کرتی ہے، خود کماتی ہے، اور اتنا ابیوسو ریلیشن شپ میں رہ رہی ہے جہاں پہ مار پیٹ، یعنی ایموشنل ابیوس از انف ہے ویسے تو، لیکن جب فزیکل ابیوز بھی انوالوڈ ہو، پھر بھی کیونکہ کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے، اور بھئی آپ کماتی بھی خود ہیں، آپ سارا کچھ، جب پھر کیوں مار کھا رہی ہے اور جن بچوں کی خاطر، یہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں، یہ بچیاں کیا سیکھ رہی ہیں کہ ہاں پہلے اس کی مار کھاؤ پھر اس کے لیے کھانا تازہ تازہ بنا دو۔ بچے کیا سیکھ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ یہی بچے جن کا ہم کہتے ہیں جی بروکن فیملیز سے بچانے کے لیے، اور وہ بروکن ہی ہوتی ہے، وہ گھر کے اندر بھی بروکن ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے دو گھر الگ ہو جائیں گے تو شاید بروکن فیملی ہے، ایک چھت کے اندر بروکن فیملیز ہیں۔ ان بچوں، آپ میں سے شاید کسی نے سفر کیا ہو
کہ ایک گھر کے اندر جب مسلسل کل اور چیخنے اور بات نہیں کرنے، سائلنٹ ٹریٹمنٹس، گیس لائٹنگ، یہ سب کچھ چل رہا ہے میاں بیوی کے بیچ، اور بچے یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر سہ کے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو کوئی ٹراما نہیں ہوتا۔ تو بروکن فیملیز کے کانسیپٹ کو بھی تھوڑا ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ ابیوزو ریلیشن شپس میں بھی رہ لیتے، کس لیے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ فیشن کی ابھی ہم نے بات کہی کہ جو فیشن آیا ہے بس ہم نے کرنا ہی کرنا، ہم نے نہیں دیکھنا کہ دیکھیں لڑکیاں لڑکیوں کی محفلوں میں ہیں، سجیں بنے، بال کرل کر لیں، اسٹریٹن کریں، کانوں میں جیسے مرضی پہنے، ہاتھوں میں جیسے مرضی پہنے، ہائی ہیلز پہنے، جیسے جی چاہے سجے سنوریں۔ But then again there are certain limits۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نگوڑا فیشن ہے، تو پھر اب ہم اس وقت کس کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ دس از دا شرک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ۔ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا۔ اللہ کی بات بھی مانوں گا، آپ کو پتہ ہے نا یہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے۔ عبداللہ نام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا بھی، یعنی اللہ کو وہ مانتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، ساتھ لیکن بتوں کو رکھا ہوتا تھا۔ تو ان کے بت ڈیفرنٹ تھے، ہمارے بت ڈیفرنٹ ہیں۔ متاع الحیات الدنیا کہا گیا ہے ان چیزوں کو۔ اللہ سے دعائیں کر کر کے لی ہوئی ہیں یہ چیزیں، لیکن نعمت آزمائش کب بنتی ہے؟ کل یہ سوال تھا میرا آپ سے۔ تو الوہاب نے ہمارے لیے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جب ہم انہی میں مگن ہو کر اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، اس وقت وہ نعمتیں آزمائش بن جاتی ہیں۔ اس وقت وہ نعمتیں آزمائش بن جاتی۔ اب آئیے سورہ توبہ کے اوپر آپ لوگوں سے اس کے اوپر کل بات ہو رہی تھی کہ مجھے بتائیے exceeded love for humans is also shirk. Well yes، اگر in this sense یعنی جس میں یہاں آیہ نمبر 165 واپس کھولیے گا نا سورہ بقرہ کی، تو اس میں اوروں کو والا جو لفظ ہے اور اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، تو وہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ذرا غور سے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ شرک کیا ہے؟ یعنی شرک کی ضد کیا ہے؟ اگر اس کو ابھی ہم آگے پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ اور اگر یہ اتنا آسان ہوتا لا الہ الا اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مخالفت نہیں آنی تھی ان لوگوں کے طرف سے جو نصاد قبین کہتے تھے، ان کو بہت پیارا انسان مانتے تھے، اور سب کے سب مخالف ہو گئے تھے۔ ان کے پیارے رشتے، ان کے اپنے چچا، ان کے اپنے کازنز، وجہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی، رائٹ؟ تو یہ بات اگر آپ نے پچھلے 3 لیکچرز لیے ہیں تو میں اس کو اچھے سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ رشتوں کی ہم نے دعائیں کی ہیں۔ ربنا حب لنا سے جو دعا شروع ہوتی ہے، ہمارے ازواج کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، یہ دعائیں اللہ سکھا رہے ہیں، کچھ قرآن میں سکھا رہے ہیں، کچھ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسنون دعاؤں میں سکھا رہے ہیں۔ تو یہ تو مانگ مانگ کے لیے ہیں رشتے۔ تو پھر شرک کیوں؟ اس لیے کہ ہم انہی رشتوں میں پڑھ کر انہی چیزوں، حلال رزق، ابھی آگے اس کو کرتے ہیں، آپ کی بات کا انشاءاللہ جواب ملے گا، ابھی آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں، یہ والا آج کافی جو ہے نا وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ alright so we are on سورہ توبہ کی آیہ نمبر 24، کسی نے پڑھی تھی اور اس میں سے کیا آپ کو سمجھ آیا تھا؟ کیا آپ بیسک آئیڈیا لائک ایک آدھے جملے میں آپ کو میرے میسج نہیں مل رہے بلیک پانڈا میں بیٹے کون ہے آپ؟ میں ادھر بیٹھ کے سارے میسیجز نہیں پڑھ رہی ہوں اس وقت، میں تو پڑھا رہی تھی نا، یہ والی اسکرین میرے سامنے بھی نہیں تھی، سلائڈس کھلی ہوئی تھیں، تو میں بار بار سارے میسیجز نہیں الگ سے پڑھ رہی۔ exceeded love I saw it personally yeah I experienced it myself right، کوئی یہاں پہ کہہ رہی ہیں۔ تو آئی تھنک موسٹ آف us did to some extent، کبھی ہم فیشن میں پڑھ کے، کبھی ہم فیم کے چکر میں، لوگوں کے اپروول کی خاطر ہم کیا کیا کچھ نہیں کرتے، لوگوں کی اوپینین ہمارے لیے اتنا میٹر کرتی ہے کہ ہم اس کے پیچھے اللہ کا حکم پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنوں کے پیچھے اللہ کو چھوڑا تو اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ اللہ کی بندی ہمیں جو ہیں یہ بتا رہے ہیں loving is okay but loving more than Allah is not allowed۔ yes چلیے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔
اس کو ہم دیکھتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے جناب. واپس آئیے. alright, so سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں اللہ یا اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے، کون کون سی چیزیں ہیں؟ 8 چیزوں کے نام. ابھی یہاں پر آپ میں سے کسی نے کہا کیا رشتوں کی محبت یا انسانوں کی محبت بھی اس کو بھی شرک کہا گیا ہے؟ ذرا یہ دیکھیے، یہ والی آیت اسی لیے ہم اس کے اوپر آ رہے تھے. 8 چیزوں کا ذکر ہے اس میں، اس آیت میں. سب سے پہلا پیرنٹس کا ذکر ہے. آیت شروع یوں ہوتی ہے کہ if all these are more beloved to you, and then 1 and 2 and 3 4 5 6 7 8 8 چیزوں کا ذکر ہے. کون کون سی؟ نمبر 1 پیرنٹس، پھر چلڈرن اولاد، پھر بہن بھائی، پھر آپ کا میاں یا آپ کی بیوی، پھر آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی، آپ کے رشتہ دار، پھر آپ کی دولت جو آپ نے کمائی ہے، پھر آپ کا بزنس جو آپ کو ڈر لگتا ہے، ایکسکیوز می، آپ کو ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں خراب نہ ہو تو آپ سارا ٹائم اس بزنس میں کنزیومڈ ہوتے ہیں. آپ کے گھر جو آپ نے بنائے ہیں، جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جو آپ نے سجائے سنوارے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں if all these are more beloved to you than Allah and His Messenger and struggling in His way, then wait until Allah brings out His will. انتظار کرو کہ پھر اللہ کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ. اللہ does not guide the فاسق people. فاسق کو میں نے فاسق ہی اس لیے رہنے دیا so that we describe the word fisq a little, کیونکہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگوں کو اللہ اور میسنجر، یعنی مسلمانوں کی بات ہو رہی، کسی رینڈم لوگوں کو، ہم لوگ جو اللہ اور اس کے میسنجر کو مانتے ہیں، ہمیں کہا ہوا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے میسنجر سے بھی بڑھ کے ان 8 چیزوں میں سے تم کسی کو سمجھتے ہو تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. ان 8 چیزوں میں سے میرا سوال آپ سے یہ ہے اس وقت، کوئی ایک بھی چیز ایسی ہے جو خراب ہے، غلط ہے، حرام ہے؟ اسپاؤزز کا ذکر ہے، کسی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ذکر نہیں ہے. یہاں پر ویلتھ جو رزق حلال، جس کے کمانے کی، جس میں برکت کی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. ہاں، میاں بیوی کا رشتہ جس میں قربت کے اوپر اجر لکھا گیا ہے. صحابہ نے پوچھا اجر کیوں؟ تو اس کی لاجک بتائی گئی کہ اگر میاں بیوی میں رشتہ نہیں ہوگا اور یہی چیز آؤٹ آف نکاح ہوتی ہے تو کیا اس پر گناہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کا آپسی ریلیشن شپ اجر ہے. بیوی کے منہ میں جو لقمہ بھی شوہر ڈالتا ہے وہ اس کے لیے اس کا صدقہ لکھا جاتا ہے. رحم کے رشتوں، بہن بھائیوں کی ہم نے بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے. رحم کے رشتوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہے رحم کے رشتے توڑنا. اولاد کے لیے کتنی کتنی دعائیں تو خود قرآن میں ہمیں صالح اولاد کے لیے سکھائی گئی ہیں. انبیاء کی اگزامپلز ہیں کہ جن کو اولاد بطور نعمت دی گئی، رائٹ؟ اور والدین کہ جہاں ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی جاتی ہے، باپ کی دعا عرش تک جاتی. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ دولت، یہ بزنس، گھر کوئی بری چیز ہے؟ آف کورس ناٹ. آسیہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، وہ نہیں علیہ السلام کہنا چاہیے آئی گیس، آسیہ علیہ السلام وہ جنت میں اللہ کے قرب میں گھر مانگ رہی ہیں. تو گھر جو ہم یہاں پہ بناتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، دیٹس ٹوٹلی اوکے. ان سب چیزوں میں سے کوئی ایک بھی غلط ہے یا حرام ہے؟ سوال میرا آپ سے یہ. گو اہیڈ گائز. یہ سب رشتے، مال، سہولتیں اللہ اور اس کے راستے میں بڑھ کے جگہ لے یا سب کے سب حلال ہیں. سب کی سب 8 چیزوں کا نام لیا گیا یہاں پر، ایک آدھی نہیں، 8 چیزوں کا نام لیا گیا. اور پھر بھی کہا گیا ہے کہ ان میں بھی اگر تم ان کی محبت میں تجاوز کرو گے تو پھر کیا ہے؟ if all these are more beloved to you than Allah and His Messenger، تو پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہوتا ہے نا. جب بچے اگر لڑائی کر رہے ہیں تو امی کہیں گی فار ایگزامپل کہ باز آ جاؤ، میں اب اگر آپ نے یہ ختم نہیں نہ کیا، اگر تم دونوں بہن بھائی لڑ رہے ہو، میں تمہاری اسکرین لے لوں گی فار ایگزامپل، یا میں تمہیں نانو گھر نہیں لے کے جاؤں گی. ٹھیک ہے؟ اچھا، بچے کو پتا ہے کہ what to expect. اب اگر ماں کہتی ہے اگر تم 5 منٹ میں رک نہیں گے پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں. اب یہاں پہ جان اٹکتی ہے کہ کرتی کیا کرے گی ماما، کیونکہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ کوئی بتایا نہیں کہ کیا کریں گے، کہا ہے کہ دیکھو کرتا کیا ہوں.
दिस इज़ स्केरी, राइट? और सब की सब हलाल चीज़ें। आगे चलते हैं इसमें हार्ट ऑफ द हार्ट जिसको लुब कहा गया है। लुब्बे-लुबाब कहते हैं ना किसी चीज़ का, यानी किसी चीज़ का लुब्बे-लुबाब यानी उसके अंदर की बात जो है, तो लुब जो है वो कोर ऑफ द हार्ट को कहते हैं। ये हमारी एग्ज़िस्टेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर आप अपना लव, अपनी लाइफ़, अपनी होप्स रखते हैं और ये वो जगह है जहाँ पर होना चाहिए अल्लाह को, ठीक है? आप इसको यूँ समझ लें, ये जो कोर ऑफ द हार्ट है, इसको आप यूँ समझ लें गाड़ी का गैस टैंक है, ठीक है? जहाँ पे फ्यूल डलेगा, यानी वो अल्लाह की मोहब्बत, तो वो बिल्कुल ठीक से काम करेगी, ठीक? अब हम देखते हैं यार पेट्रोल तो बहुत ही महँगा हो गया है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ऑरेंज जूस जो है वो बिल्कुल हलाल भी है और वो फ़ायदेमंद भी है, विटामिन सी होता है उसके अंदर। तो मैं यूँ करती हूँ कि मैं उस गैस टैंक में ऑरेंज जूस डाल देती हूँ। दैट विल बी सो गुड, इट्स हेल्थी। हाँ जी, आपको क्या लगता है वो जो हेल्थी ऑरेंज जूस था, व्हाट इज़ इट गोइंग टू डू टू द कार? हाँ? ये जो ऑरेंज जूस हम डाल देंगे गाड़ी में, क्योंकि हमें लग रहा था कि ऑरेंज जूस में भी तो कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल जैसे ये 8 के 8 रिश्ते हैं, सबके सब हलाल हैं, अच्छे हैं, तो वो अगर हम उनको खोर में जगह दे देंगे ना, तो खराबी होगी। ऑरेंज जूस ऑन इटसेल्फ इज़ ओके, लेकिन कार टैंक जो गैस टैंक है उसमें पेट्रोल की जगह ही है, राइट? सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू, इट डिस्ट्रॉयड ऑल फ्यूल क्या? उसके बाद तो गाड़ी का चलना ही मुहाल है। राइट? तो दैट्स द एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर कि हमारा जो लुब है, द कोर ऑफ द हार्ट, जहाँ पे अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए थी, वहाँ पे जब हम इधर उधर किसी की भी मोहब्बत, इन हलाल चीज़ों में से भी अगर किसी की मोहब्बत वहाँ पे रख देते हैं तो क्या होता है, गलत काम हो जाता है, एतदाल खराब हो जाता है। सो लविंग द गिफ्ट मोर देन द गिवर, बेसिकली ये हो रहा है, and it is poisonous. Even if the gift is halal, the lub can only hold one type of thing. Hmm? And what is that thing? जिसको आप worship कर सकते हैं, वो जो core of the heart है, वहाँ पे आप वो रखते हैं जिसको आप worship करते हैं। और इसमें अगर कुछ भी other than अल्लाह आता तो आपके heart को destroy कर देता, बिल्कुल जैसे car destroy हो जाएगी orange juice से। Heart is not created with the capacity to handle that level of shirk, yani loving something or someone more than Allah. अच्छा, ये जो core है must be pure from shirk, any kind of shirk, shirk of love, shirk of fear, किसी और से डरना, लोगों से डरना, ऐसे जैसे अल्लाह से डरना चाहिए। लोगों के ऊपर डिपेंड कर देना, ह्यूमन एडिक्शन के ऊपर अगर आप पढ़ें तो किसी इंसान की वो मुस्कुराते हैं, हमारा दिन अच्छा गुज़र जाता है। वो परेशान होते हैं, हम भी घबरा जाते हैं। वो बात करना रोकते हैं, हमारी साँस रुक जाती है। राइट? सो दैट लेवल ऑफ डिपेंडेंस कि किसी के साथ आपकी साँस-साँस जुड़ी हुई है। आपका जीना-मरना, आपकी खुशी, आपका दिन कैसा गुज़रेगा, इट डिपेंड्स ऑन समवन एल्स बेसिकली। तो ये होप एंड ट्रस्ट एंड लव, दिस ऑल, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो कोर ऑफ द हार्ट है, वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ था यहाँ पर फ़िस्क, जिसको मैंने यहाँ पर फ़ासिक ही रहने दिया था, उसको इंग्लिश में नहीं किया था। फ़िस्क जो है वो फ़ा, सीन, क़ाफ़ इसका रूट वर्ड है। लुग़वी मानी इसका है कि खजूर का छिलके से बाहर आना। आई वांट यू टू इमेजिन, खजूर अगर नहीं भी तो टमाटर सबके घरों में होते हैं। जब वो छिलका फाड़ के, छिलका किस लिए होता है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब वो छिलका फाड़ के निकलने लग रहा होता है तो क्या होता है? खराब हो जाता है ऑफ कोर्स। मिट्टी लग रही है, मौसम के असरात आ रहे, अब वो जो खराब वाला टमाटर होता है हम फ़ौरन उसे अलग करते हैं बाकी टमाटरों से, वरना वो सबको खराब करता है एक टमाटर। सो दिस इज़ फ़ासिक। फ़ासिक का लुग़वी मानी तो है कि खजूर का छिलके से बाहर आना, यानी बेसिकली जानते-बूझते अल्लाह की हदूद को तोड़ना। यहाँ पर मतलब है जानते-बूझते। फ़ासिक और फ़ाजिर 2 लफ्ज़ जो है, फ़ासिक का मतलब है जो जानते-बूझते ही गुनाह करता है, और फ़ाजिर का मतलब है जिसको पता ही नहीं है कि कोई चीज़ गुनाह भी है।
رائٹ؟ تو انے واہ پھر اس کے تو گناہ ہو جاتے ہیں، اور فاسق ان دا سینس کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، یو اسٹل چوز ٹو ڈو دا رانگ تھنگ. باؤنڈری میکنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کی جو باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں ان کو توڑنا، تو یہ اتنی بڑی بات ہے جو یہاں پر ادھر کہہ دی گئی ہے، تمام 8 حلال چیزوں کا ذکر کر کے، اور پھر کہا کہ اگر آپ ان کو اتنی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے، تو اوپس، تو فاسق، یعنی آپ اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں. سو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس کو تھوڑا سا پہلے سے دیکھ لیں. تو شرک کی ضد کیا ہے؟ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں نا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو لا الہ الا اللہ شرک کی ضد ہے، یعنی اللہ کو محور رکھنا ہے. اور ایز اے سیڈ بیفور، یہ اتنا آسان نہیں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مکہ ان کے خلاف نہیں ہو جاتا. اب یہ ہے کیا کہ دل کے وسط میں وہ جو کھوڑ ہے، جو لب ہے، جو گیس ٹینک ہے گاڑی کا، رائٹ؟ تو وہاں پر ایمان کا فیول ہونا چاہیے اور صرف لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. میں پھر سے پتہ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک انتہا سے نکلتے ہیں، ہم دوسری میں چلے جاتے ہیں. پہلے اگر بچوں کی پھینٹی لگتی تھی اس انتہا سے نکلے، تو اب بچوں کا یہ حال ہے سر پہ چڑھ کے ناچتے رہے، کوئی ان کو منع نہیں کر رہا ہوتا کسی بات سے. تو there has to be a balance and we keep losing it. اس پوری چیز سے I do not want you to get the idea کہ اچھا اب ہم نے لوگوں سے انسینسٹیو ہو جانا ہے، ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی کیونکہ ہمارے لیے they mean nothing. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کی میں نے بھی پہلے بتایا کہ دعائیں سکھائی گئی ہیں، ان کے اوپر اجر لکھے گئے ہیں. اٹس آل اباؤٹ کیپنگ دا بیلنس کہ گیور کو گفٹ سے زیادہ ہونا چاہیے. کل جو ہم ایگزامپل پڑھ رہے تھے کہ جس نے اللہ نے دیا ہے اس کو بہرحال ہم مقدم جانیں اور پھر اس کے تابع ہوں یہ سب چیزیں. تو لا الہ الا اللہ، اور دل تباہ ہو جاتا ہے جب اس میں کوئی اور چیز آ جاتی ہے. ابھی یہاں پہ کسی نے کہا کہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، and most of us have actually I guess in some sense or other. کبھی ہمارا اسٹیٹس ہمارے لیے بہت معنی رکھ رہا ہوتا ہے، کبھی ہمارے رشتوں سے ہم بہت آزمائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پر کل بھی ہم نے بات پڑھی تھی کہ جہاں پر آپ زیادہ اللہ کے سوا جس سے بھی بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں وہیں سے آپ آزمائے جاتے ہیں. اینڈ اٹ میک سینس کہ اگر ہمیں کسی چیز سے پیار ہی نہیں ہے تو اگر اس کی آزمائش ڈزنٹ میٹر، مجھے کچھ چاہیے نہیں تھا، وہ گم گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آئی ڈونٹ کیئر. فرق وہاں پڑتا ہے جہاں پہ میں کنسرنڈ ہوں اس چیز کے بارے میں، اور جتنی زیادہ کنسرنڈ ہوں اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے. تو پیپل، مائی پیپل، پلیز اس چیز کو خیال رکھیے گا کہ یہ دعائیں مانگتے رہیے، لوگوں سے محبت اپنی، ان کا احترام، ان کے لیے نیک خواہشات، ہمارا اچھا اخلاق، یہ سب چیزیں رہنی چاہیے. لیکن بس اس طرح نہ ہو کہ اللہ کو محور نہ بنا اور ان کو بنا لے. اچھا، دل تباہ ہو جاتا ہے جیسے گاڑی، اور بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں جس کو بھی ہم، اچھا جو بہت دولت کما رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ان بیچاروں کی نیند سکھ خراب ہو جاتا ہے. ہاں، بالکل ہر وقت اسی چیز کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ اسمال بزنسز میں کئی دفعہ لڑکیاں بتا رہی تھی کہ ہم تو سو نہیں پائے عید کے دنوں میں، اتنا کام. پچھلے دنوں بھی ایک لڑکی کہنے لگی کہ آپا آئی ہیو مائی ہوم ٹو لک آفٹر، ٹو ہیو پتہ نہیں 3-4 بچے ہیں، اینڈ دین آئی ہیو دس بزنس. تو میں مطلب اتنا زیادہ وہ تھک رہی تھی. میں نے کہا تم کو ایک لڑکی رکھ لو ساتھ میں. تو یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ نہیں تھکیں ان چیزوں میں. تو اچھا، یہاں پر جو ایک چیز میں نے لکھی ہے، جب یہ بہت زیادہ آف ہو جاتا ہے بیلنس، بہت ہی زیادہ، یعنی بہت ہی زیادہ والا. اور وہ جو چیز کل بات ہو رہی تھی نا کہ اسٹارونگ اور ہنگری والی، کہ جو ہنگری بندہ ہوتا ہے وہ تو انجوائے کرتا ہے اس چیز کو. وہ جو کیک آیا تھا پورے دن کے بعد، مزیدار سی بھوک لگ رہی تھی، بہت مزہ آیا. ہاں، یا کسی کو اگر یہاں پہ کیک نہیں پسند ہے، کچھ نمکین پسند ہے، کچھ آئی ڈونٹ نو، کوئی چکن ٹکا رول پراٹھا آیا، مزیدار. لیکن ایک بندہ جو 4 دن سے اسٹارو کرے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کچھ بھی دے دو. تو یہ ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. جب بھی چیزیں آف بیلنس ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر کے وہ چیز ہم سے لے لیتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں. کئی دفعہ تو ڈیل دیے رکھتے ہیں اور کئی دفعہ وہ چیز لے بھی جاتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے
کہ ایک بچہ تھا، اس کی اماں نے اس کو سب سے اچھا والا ٹیبلٹ دلا دیا، اب وہ بچہ اسی ٹیبلٹ میں 24 گھنٹے اس کی نیند خراب، اس کے ریلیشن شپس خراب کیونکہ گھر والوں کو کسی سے بات نہیں کرتا، اس کا کھانا پینا خراب ہوا ہوا، اس کی پڑھائی، ہر چیز متاثر ہو رہی ہے کیونکہ بچہ got too consumed with the gift. تو کیا کرنا چاہیے یہاں پر ایک ماں کو؟ مائیں کیا کرتی ہیں یا ابا اس ٹائم پہ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ دیکھا ہوگا نا، کوئی بچے ہوں گے جو بہت زیادہ ہر وقت اسکرین میں ہوتے ہیں، پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ لے لینا پڑتا ہے، لے لینا پڑتا ہے یہ جو alright I'll go back here. کدھر چلا گیا؟ alright so okay ٹھیک ہے. Parent will take the screen away. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو taking the screen away ہے، کیا یہ بچے کے لیے punishment ہے؟ بچے کو تو ظلم لگتا ہے بالکل، لیکن کیا یہ پنشمنٹ ہے یا بچے کی بہتری کے لیے ہے؟ پنشمنٹ نہیں ہے، یہ پنشمنٹ نہیں ہے. Is taking it away a punishment? Not necessarily. It's just to bring اچھا یہاں پہ میں نے کچھ گڑبڑ کر دی، 2 جملے مکس کر دی ہیں. اٹس جسٹ ٹو برنگ بیک دا بیلنس، میرا خیال ہے میں نے یہاں لکھنا چاہا تھا، اور ٹو بریک دا انہیلتھی اٹیچمنٹ ود دا اسکرین. پنگ پنگ، ہاں آئی نیڈ یور اٹینشن ہیئر. تو بچے کی جو وہ انہیلتھی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی اس اسکرین کے ساتھ، اس کی وجہ سے اس سے یہ اسکرین لی گئی. اچھا وہ بہت ہیپی ہوگا کہ تھینک یو ماما، میں اتنا مزریبل ہو رہا تھا، تھینک یو سو مچ، یو لو می سو مچ کہ آپ نے مجھ سے یہ لے لی ہے. یا کوئی ٹانٹرمز ایکسپیکٹ کیے جائیں بچے کی طرف سے؟ ہاں، بچہ خوش ہوگا، اپسیٹ ہوگا، پین میں ہوگا؟ روئے گا، ضد کرے گا، لڑائیاں کرے گا، ہر ممکن کوشش کو لگے گا کہ مطلب میں کیا ہی کر رہا تھا، میں اپنی اسکرین میں لگا ہوا تھا، کیوں مجھ پر اتنا ظلم کیا گیا، مجھ سے آخر یہ کیوں لے لی گئی ہے اسکرین؟ ہاں، پین میں ہوگا، آف کورس پین میں ہوگا. سو از دا پروسیس پینفل جب چیز لے لی جاتی ہے؟ آف کورس اٹ از. ڈیٹاکس کرنا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ شوگر ڈیٹاکس کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہر کچھ دن بعد کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا 7 دن 14 دن کا شوگر ڈیٹاکس کریں، اکیلے ہو رہا نہیں ہوتا. 4 دن کرتے ہیں، 5ویں دن کو شوگری چیز اٹھا کے کھا لیتے ہیں. جن لوگوں کو شوگر ایٹنگ کا مسئلہ ہے، ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں. سیم گوز وتھ اسکرین، کتنی دفعہ ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں نا، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا ہوتا. سو ڈیٹاکس از ریئلی ہارڈ. withdrawal symptoms ہوتے ہیں اس میں، بالکل جیسے کسی ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ چیز کس لیے لی گئی ہے؟ اس سب سے، اس پین سے گزر کر کیا حاصل ہوگا؟ تزکیہ نفس، ظاہر ہے. اور پھر وہ جو فوکس ادھر ادھر بالکل ایک ہی چیز کے اندر گھسا ہوا تھا، فوکس سارا، اور باقی ہر چیز، جیسے اپنے آپ اسکرین کی اگزامپل لی ہے کہ بچے کی پڑھائی، اس کا کھانا پینا، اس کا نیند، اس کی صحت، اس کے ریلیشن شپ، ہر چیز خراب ہو رہی. اچھا یہاں پہ اگر آپ ہیومن ایڈکشن بھی لے لیں تو جن لوگوں کو آپ نے اگر ایکسپیرینس کیا ہے یا تو پھر آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو، ان کی پریٹی مچ یہی حالت ہوتی ہے، نہ وہ سو سکتے، نہ ان کو اپنی بھوک پیاس کا کوئی حال پتا ہوتا ہے، باقی پوری دنیا کا ان کو ہوش نہیں ہوتا کیونکہ 24 گھنٹے ایک ہی بندے کو کمپنی کر رہے ہوتے. اٹس پریٹی مچ the same, all the symptoms are the same actually. تو وہاں پر اچھا اب وہ اس کو ری فوکس نصیب ہوتا ہے کیونکہ جب وہ لے لیا گیا تو اب کچھ تو کرنا ہے نا، تو پھر وہ ڈھنگ کے کام کرتے ہیں کچھ. And they get back the balance. What is the balance? What is the balance? جس کی خاطر یہ چیز آؤٹ آف مرسی لی گئی ہے. یہاں پر اگر ہم اس کے اوپر آئیں تو wait until Allah brings his will، یہ کوئی تھریٹ نہیں کر دیا گیا، یہ وارننگ ہے. What is the difference between threat and a warning؟ اگر ایک بچہ آگ کے پاس جا رہا ہے اور میں اس کو کہتی ہوں بیٹے ایسے نہیں کرو، آپ کو چوٹ لگ جائے گی، سائڈ پر ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، دس از تھریٹ کہ اٹ کین ہارم یو، دس از تھریٹ، پیچھے ہو جاؤ.
وارننگ یہ ہے، مطلب یہ نہیں کہا کہ اگر تم ایسے کرو گے تو تمہیں آگ میں ہی پھینک دیں گے، ٹھیک ہے، دیٹ از اے تھریٹ. وارن کرنا یہ ہے، سوری میں نے وارن اور تھریٹ کو میرے خیال میں مکس یہاں پہ کیا. تو تھریٹ یہ ہے کہ میں ایسے کر دوں گا تمہارے ساتھ، لیکن وارننگ یہ ایسے نہیں کرو کیونکہ تمہیں نقصان ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تھریٹ نہیں کیا ہوا ہے، ہمیں وارننگ دی ہوئی ہے کہ سنبھل جاؤ ورنہ پھر اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. All right. So my question here is, what is balance? Hmm? Warning is for beloved, threat is for enemy. اچھا میرا آپ سے سوال تھا کہ بیلنس کیا ہے جس کو واپس لانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا؟ ہاں، بیلنس ہے کہ giver is bigger than the gift. یہی وہ گفٹ ہے. جب اچھا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ ایڈکشن توڑ دی جاتی ہے. یہ جو سارا یہ بچے سے یہ چیز لی گئی ہے نا آؤٹ آف مرسی، تو کیا ہوا، وہ ایڈکشن توڑ دی گئی. جب ایڈکشن، دیکھیں ایڈکشن میں کیا ہوتا ہے، ہم نے کل بھی جب بیک ٹو دیٹ ایگزامپل آف ہنگری اینڈ اسٹارونگ، کہ آپ اتنے ڈیسپریٹ ہے. کوئی بھی بندہ جب آپ کسی ڈرگ ایڈکٹ کا فار ایگزامپل سوچئے، شروع میں اس نے ڈرگ انجوائے کی ہوگی، اس کے بعد وہ اس کے لیے زندگی موت، اس سے سروائیول کا مسئلہ ہے، وہ اس کی جان کی مصیبت بن چکی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کو انجوائے نہیں کر رہا ہوتا، اس کے بعد وہ اس کی ضرورت بن چکی ہوتی ہے انتہائی. تو یہاں پر جب ایڈکشن توڑ دی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، then you get the balance back, then you start enjoying the gift again. پھر وہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم ایڈکٹڈ نہیں ہیں گفٹ سے، اور اب ہم انجوائے کر رہے ہیں گفٹ کو. اب وہ آنکھوں کی ٹھنڈک والی چیز یہاں پر پھر آ جاتی ہے. That is it for today, girls. الحمدللہ کہ یہ بہت اچھے سے میرا مکمل ہو گیا ہے. اب آپ بتائیے کہ اس یہاں تک کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کے ٹیک ہوم لیسن میں چاہوں گی کہ آپ اپنے پاس اگر نوٹس بنا رہے ہیں ضرور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری حلال چیزیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو مانگنے کے لیے اللہ نے دعائیں سکھائی ہوئی ہیں، خود قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو چاہے وہ رزق حلال ہے، چاہے وہ پیارے رشتے ہیں، ہاں، صرف اور صرف ہمیں بیلنس نہیں کھو دینا. ہم نے ان چیزوں کو اللہ سے بڑھ کر اتنی امپورٹنس نہیں دے دینی کہ جہاں پر ہم انہی کے اندر گم ہو کے رہ جائیں. دیٹ از دا کی لیسن ابھی تک کا تھرو آؤٹ. آج چوتھا دن ہم اسی چیز کو یہیں پر لے کے آ رہے ہیں کہ وہ سب بھی ضروری ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لتسکنو والی چیز ہے، لیکن یہ وہ میڈیا والی ایڈکشن والی محبت نہیں ہے کسی بھی چیز کے اوپر. That is it for today. Is there anything that you want to ask or share, or your concerns, feedbacks, anything? All right. اوکے، تو ہم خاموشی دیکھ رہے ہیں یہاں پر. اگر اتنی اہمیت نہیں دی کہ اللہ سے بڑھا دیا ہو پھر بھی آزمائش بن جائے، کس قسم کی آزمائش؟ پھر وہ یہ آزمائش نہیں ہے. دیکھیں آزمائش کے بغیر تو دنیا ہی نہیں ہے. جہاں پہ آزمائشیں نہیں ہوں گی وہ تو جنت ہوگی. تو کہیں نہ کہیں تو ہم آزمائے ہی جا رہے ہیں، نعمتوں سے بھی آزمائے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور نہ دے کے بھی آزماتا ہے، کبھی دے کر لے کر بھی آزماتا ہے. آزمائش تو اس دنیا کا حصہ ہے. ہمارا اس وقت جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے اس طرح ایڈکٹڈ نہ ہو جائیں کہ اس کو اللہ سے ہی اوپر کر دیں. This is the shirk that has been talked about in ayah 165, 66 of سورہ بقرہ، اور ابھی ہم نے سورہ توبہ کے آیہ نمبر 24 پڑھی ہے.
اس کو اگلے 2 دن میں ہم مزید یا شاید 1-2 دن میں کر کے اس پہلا پھر ہمارا جو موڈیول ہے، موڈیول 1 ہمارا وہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا یہاں پر، اور پھر ہم اپنا اگلا موڈیول شروع کریں گے۔ دیر آر ٹوٹل آف 4 موڈیولس، اور ان سب سے یعنی اب یہ والا پورا ٹاپک جس طرح سے یہ ہو رہا تھا نا، اس کو ہم 2 دن میں ریپ اپ کر کے، اور پھر اسی یعنی مین ٹاپک تو ہمارا آبویسلی فالس ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، لیکن ہم اس کو پھر ایک نئے زاویے سے ایک ڈفرنٹ طرح سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ Inshallah. All right, girls, I will let you go and I will see you tomorrow, inshallah. Inshallah, I'm really hoping کہ میرا باقی کا دن ٹھیک گزر جائے گا اور ہم کل ملیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم.